میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج روزوں کے موسم کے دوران چھٹے اتوار کی عبادت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، جسے پوری عالمگیر کلیسیا جوروں کے اتوار اور خداوند یسوع مسیح کی صحبتوں کے اتوار کے طور پر مناتی ہے۔ ہم یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ انداز میں داخلے کو یاد کرتے ہیں، جب لوگ اسے داؤد کا بیٹا ہوشانہ ہوشانہ اس کے نام کے آگے پکارتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں بچا۔ لیکن یہ پرتپاک جلوس جس سے وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، یسوع مسیح ایک گدھی کے بچے پر سوار ہے، جو زکریا نبی کی نبوت کی معرفت امن اور سلامتی کا نشان ہے۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح سلامتی کا رئیس اور امن کا شہزادہ ہے۔ آج کی یہ عبادت دو مزاج رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ جب ہم جلوس میں جاتے ہیں ہم بہت پرجوش اور بہت خوش ہیں، ہمارے دل بہت شادمان ہیں کہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت فاتح بادشاہ ہے۔ وہ ابلیس پر اور شیطان پر غالب آتا ہے، وہ موت پر غالب آتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم گرجا گھر میں جا کر اپنی عبادت کا دوسرے حصے میں شامل ہوں گے تو ایک دکھ اور غم کی کیفیت ہوگی، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی صحبتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اس لیے آئیے اس پاک عبادت کی برکت اور فضل کے لیے، جو کہ پورا پاک ہفتہ چلے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور خدا سے برکت مانگیں کہ ہم انفرادی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر ان برکات اور فضائل سے مالا مال ہوں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہم دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ان ٹہنیوں کو برکت دے اور ان کو پاک کر۔ ہم آج خوشی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خداوند ہمارا نجات دہندہ اور بادشاہ ہے۔ بخش دے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کریں اور ایک دن نئے اور ابدی بیت المقدس کی خوشیاں حاصل کریں، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ ہم تلاوت سنیں گے مقدس لوکا کے مطابق اور اس کے 19ویں باب میں سے ہم تلاوت پڑھیں گے۔ اور جب وہ یہ باتیں کہہ کر یروشلم کی راہ لے کر آگے چلا، اور ایسا ہوا کہ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کہلاتا ہے بیت فجے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا، تو اپنے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا پاؤ گے، جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا۔ اسے کھول کر لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو،
تو اس سے یوں کہنا کہ خداوند کو درکار ہے۔ بھیجے ہوئوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا، اور جب گدھی کا بچہ کھولنے لگے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ خداوند کو درکار ہے، اور وہ اس کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو اب کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ کوہ زیتون کے پتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت کہتے ہوئے خدا کی تمجید کرنے لگے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر سلامتی اور عالم بالا پر جلال۔ اور اس ہجوم میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا کہ اے استاد، شاگردوں کو جھڑک، اور اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ بھی رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہم اسی طرح جس طرح خداوند یسوع مسیح پرتپاک طریقے سے یروشلم میں داخل ہوا، اسی طرح ہم بھی اسے اپنی زندگی کا حکمران اور بادشاہ مانتے ہوئے، اسے سلامتی کا شہزادہ اور رئیس مانتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے گرجا گھر کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور ہمارے اس جلوس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ الطار کے بچے اور انجیل کی کتاب ہمارے آگے آگے ہوں گے، اور کاہنوں کے پیچھے آپ سب بہنیں اور پیچھے سارے بھائی جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ چلیں گے۔ اسی طرح جس طرح دو لائنیں بنی ہیں، اسی طرح ہم دو لائنوں میں ترتیب کے ساتھ جلوس میں جائیں گے۔ تو ہم یسوع مسیح بادشاہ کی تمجید کرتے ہیں اور گیت گاتے ہوئے ہم خدا کے گھر کی طرف جائیں گے۔ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، یروشلم کے پاٹ کو راجا کو اندر آنے دو، دیکھ کے اس کو خوشی سے ہم جوش سے گانے دو، یروشلم کے پاٹ کو راجا کو اندر آنے دو، دیکھ کے اس کو خوشی سے گانے دو، یروشلم کے پاٹ کو سیدھی رکھ۔ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، وہ دنیا کا ہے بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، وہ شانہ ابن خدا کو اب رب کی حمد و ثنا ہو، وہ شانہ ابن خدا کو اب رب کی حمد و ثنا ہو، باپ بیٹے اور پاک سب کو نام بڑھانے دو، یروشلم کے پاٹ کو بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ،
खुशी से हमको दीदी जोश से गाने दो, शरीफ है वो जो लाता ओ मारो प्यारो सबको, सबकी जय ललकारो राजा को अंदर आने दो, देख उसको खुशी से हमको दीदी जोश से गाने दो, यरूशलेम के घाट को वो दुनिया का है भारी, वो हम सब का है भारी, सबके प्यारों कोई बनाने दो, करो सताई सबकी प्यारों कोई बनाने दो, यरूशलेम के घाट को। मुद्रिक और अपनी खुदा उन्हें बड़ी हो इंसान को अपना प्यारा बेटा भविष्य ताकि वो हमें मिल जाए और हमारे लिए इंसानी और हकीकी का शानदार नमूना हो। उसने इंसान बनकर और सलीब पर अपनी जान देकर तेरी मर्जी पूरी की। अपनी रहमत से हमें ये तौफीक अता कर कि हम उसकी पैरवी करके तेरे सच्चे गवाह रहें और उसकी क़यामत में शरीक होने के लायक रहें। उसकी दावत के वसीले से जो तेरे साथ उसकी वफादारी में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सरफराज करता है। आमीन। इसे अपना मुंह नहीं छुपाया, मैं जानता हूँ कि मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यशायाह नबी का सहीफा 50वां बाब 4-7 आयत। मालिक खुदावंद ने मुझको शागिर्द की जुबान अता की है ताकि मैं थके हाथों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं और वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शागिर्दों की वाणी सुनूं। मालिक खुदावंद ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हूँ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गाल नोचने वालों को दे दी है। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसीलिए मैंने अपना चेहरा चश्मों की तरह किया और ये जाना कि मैं रुसवा ना होऊंगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमारे लिए आज का ज़बूर जिसका जवाबी जवाब है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो सब जो मुझे देखते हैं मुझ पर हंसते हैं, वो मुंह चढ़ाते और सर हिलाते हैं। उसका तवक्कुल खुदावंद पर है, वो उसे बचाए
जब कि वो उसे प्यार करता है तो वो उसे छुड़ाए। जवायती जवाब, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। बहुत से कुत्ते मुझे घेरे हुए हैं, बदकिरदारों का गिरोह मेरे चारों तरफ है। उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पाँव छेड़ डाले हैं। मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ। जवायती जवाब, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं, मगर तू ऐ खुदावंद दूर ना रह। ऐ मेरे मददगार, मेरी उम्मत के लिए जल आ। जवायती जवाब, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मैं अपने भाइयों में तेरा नाम मशहूर करूँगा, जमात के दरमियान तेरी हम करूँगा। ऐ तुम जो खुदावंद से डरते हो उसकी हम करो। ऐ यकूब की कुल नस्ल उसकी तमजीद करो। ऐ इस्राएल की औलाद उसकी ताज़ीम करो। जमाती जवाब, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। उसने अपने आप को रोदन कर दिया, लेकिन खुदा ने उसे नहायत कर दिया। हमारे इतिहास में दूसरी दावत कदस फौरस से सुनकर कर बेटियों के नाम उसका धोखा उसी 6 रात कहलाया। यीशु मसीह ने खुदा की साथ में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत बता चाहा, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम के साथ इख्तियार करके इंसानों का मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को प्रोदन कर दिया और मौत बल्कि जहरीली मौत का पर्दा बरदार रहा। और इसी बात से खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आया है, ताकि मसीह यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आसमान, और खुदाबाद के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदा से जिंदा का खुदा का बड़ा सुना चला सबकी आवाज़ सुनकर मसीह हमारी खातिर मौत और कैसी मौत का फरमा बरदार रहा। इसकी बात से खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है। अभी हम हमारे खुदा यीशु मसीह के हुक्म का जिक्र सुनेंगे। तब हो गया तो यीशु 12 रसूलों समेत खाना खाने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी
सहने से पहले ये बसा हमारे साथ था। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसे कभी न खाऊंगा जब तक इस खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आपसे अंगूर का रस कभी न पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ जाए। फिर टोपी ली और शुक्र करके तोड़ी और निकल पर उन्हें दी। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते किया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो उसका हाथ मुझे गिरफ्तार करवाता है, मेरे साथ दस्तरखान पर है, क्योंकि इंसान तो जैसा उसके पास से मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो गिरफ्तार किया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि ये हम में से कौन है जो ये करने को है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाए। पर उसने उनसे कहा, गैर कौमों पर उनके बादशाह हुकूमत चलाते हैं और लोग तुम्हारे प्यार रखते हैं, वो मोहसिनीन कहलाते हैं, मगर तुम ऐसे ना हो, बल्कि जो तुमने बड़ा है छोटे की माने और सरदार हिम्मत करने वाले की मानत करें। क्योंकि बड़ा कौन है जो खाना खाने बैठता है, क्या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं तो खाना खाने बैठता है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मालिक हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरे दस्तरखान पर खाओ पियो और तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों की इताअत करो। फिर खुदावंद ने कहा, शमाऊन देख, शैतान ने तुम्हें तलब किया ताकि गंदम की तरफ भटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान ज्यादा ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि खाने को भी तैयार। मगर यीशु ने कहा, पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुझ मांग न देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार न करे, मैं उससे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और कैदी और जूतों के बगैर भेजा था, क्या तुम्हें किसी चीज की कमी रही थी? उन्होंने कहा, किसी चीज की। उसने उनसे कहा, वो उसे ले और किसी तरह फैली भी, और जिसके पास तलवार न हो वो अपना चौथा पेश करने के, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये रिश्ता मेरे हक में पूरा होना वाजिब है कि वो पत्रकारों के साथ शुमार किया जाए, इसलिए कि मुझसे निस्बत रखने वाली बात अंजाम तक पहुँचने वाली है। उन्होंने कहा, देख ऐ खुदावंद, यहाँ 2 तलवारें। उसने उनसे कहा, यही बात है। और वो निकल कर अपने दस्तूर के मुताबिक तो ऐसा नहीं हो गया, और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा,
दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे जुदा होकर तकरीबन पत्थर का ठप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करते हुए कहने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा दे, क्योंकि मेरी नहीं होगी तेरी मर्जी होगी। और आसमान से एक फरिश्ता उनको दिखाई दिया। वो उसे तकलीफ देता था। फिर वो जानकनी की हालत में और भी सरगर्मी से दुआ करने लगा और उसका खून पसीना की मोटी मोटी बूंदों की माने होकर जमीन पर टपकता था। जब वो दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उनको गम की वजह से सोते पाया और उनसे कहा, तुम क्यों सोते हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह भी रहा था कि देखो एक हजूम आया। उन 12 में से वो जो यहूदा कहलाता था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसको छोड़े। तब यीशु ने उससे कहा, यहूदा क्या कोई भी इंसान को धोखा देकर पकड़वाता है? जब उसने उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने लगा है तो कहा, ऐ खुदावन, क्या हम तलवारें चलाए नहीं? और उनमें से एक ने सरदार कानून के गुलाम पर तलवार चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने जवाब में कहा, बस इतना ही काफी है। और उसके कान को छूकर बहाल किया। फिर यीशु ने सरदार कामिलों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो के उसके उस पर चढ़ आए थे कहा, तो मुझे गोया डाकू पकड़ने को तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो। मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था और तुमने उसका हाथ न रखा, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीफी का इख्तियार है। फिर उसको गिरफ्तार करके ले चले और सरदार कानून के घर में ले गए और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सैनिक के बीच में आग जलाई और चौबीस बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लोंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। मगर उसने इनकार करके कहा, बीबी, मैं इसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तुम भी इन्हीं में से। मगर पतरस ने कहा, बेशक ये आदमी उसके साथ था, क्योंकि जरूरी है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं जानता कि तू क्या करता है। उसी तरह जब वो ये कह ही रहा था, मुख में बांध दी। तब खुदावंद ने मुड़कर पतरस पर देखा और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुझ के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार रोया। और जो आदमी उसे गिरफ्तार किए हुए थे उसको नलों में उड़ाते और उसे मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और उससे ये कहकर पूछते थे, प्रभु से बता कि किसने तुझको मारा है। और ताने मार मार कर बहुत सी और बातें उसके खिलाफ कही। और जब दिन हुआ तो कौम के बुजुर्ग
یعنی سردار کامل اور باقی جمع ہوئے اور اسے اپنی عدالت عالیہ میں لائے اور کہا، اگر تو المسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے ان سے کہا، اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو، اگر پوچھوں تو آپ نہ دو، مگر سے ایک انسان خدا عبادت کی دہلی طرف بیٹھا رہے گا۔ اس پر ان سب نے کہا، بس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا، وہ بھی کیسے کیونکہ میں ہوں۔ تب انہوں نے کہا، اب ہمیں گواہی کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے سن کیا ہے۔ کہ یہ ہماری قوم کو بہکاتا اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ تب پیلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ تب پیلاطس نے سردار کاملوں اور عوام سے کہا، میں اس شخص پہ کچھ قصور نہیں پاتا، مگر انہوں نے اور بھی زور دے کر کہا، یہ تمام یہودیوں میں بلکہ جبریل سے لے کر یہاں تک روایت کو سکھا سکھا کر ابارتا ہے۔ پیلاطس نے یہ سن کر پوچھا، کیا یہ آدمی جلیلی ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے تو اس نے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا، کیونکہ وہ اس کا حال سن کر مدت سے شوق کرتا تھا کہ اسے دیکھے، اور اسے امید بھی تھی کہ اس سے کوئی نشان سرزد ہوتا دیکھے، اور وہ اس سے بہت سی باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اور سردار کامل اور فقیہ کھڑے ہوئے بڑی شدت سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ تب ہیرودیس نے اپنی فوج کے اسے ذلیل کیا اور لٹے میں اتارا اور چمکیلی پوشاک پہنا کر اس کو پیلاطس کے پاس واپس بھیج دیا۔ اور اسی دن ہیرودیس اور پیلاطس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ اور پیلاطس نے سردار کاملوں، لشکری سرداروں اور عوام کو جمع کر کے ان سے کہا، تم اس شخص کو میرے پاس یہ کہتے ہوئے لائے کہ یہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ دیکھو، میں نے تمہارے سامنے تحقیق کی ہے، مگر ان الزاموں میں سے جو تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس شخص میں کچھ پایا اور نہ ہی کسی نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اور دیکھو، اس میں کوئی ایسا فعل نہیں ہوا کہ جسے قتل کے لائق تھا، بس اسے پٹوا کر چھوڑ دو۔ اسے عید میں ضرور تھا کہ کسی کو لوگوں کی باتیں چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے، اسے لے جاؤ اور ہمارے خاطر بارابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی فساد کے لیے جو کہ شہر میں ہوا تھا، اور خون کرنے کے سبب سے
कैद में डाला गया था, मगर पिलातुस ने इस इरादे से कि यीशु को छोड़ दे उनसे दोबारा कहा, पर वो यूं कहकर चिल्लाते रहे, इसे सलीब दे, सलीब दे। तीसरी बार उसने उनसे कहा, इसने क्या गलती की है? मैंने तो इसमें कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। मगर वो चिल्ला कर इसरार करके तलब करते रहे कि इसे सलीब दी जाए, और उनका चिल्लाना कामयाब हुआ। तब पिलातुस ने हुक्म दिया कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक किया जाए, और उसने उस शख्स को छोड़कर जो फसाद और खून की वजह से दुखी था और जिसे उन्होंने मांगा था, यीशु को उनकी मर्जी के हवाले दिया। और जब उसको ले जाते थे तो उन्होंने शमौन नामी एक पैमानी को पकड़ा जो खेत से आ रहा था, और सलीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे उठा ले चले। लोगों का एक बड़ा हजूम और औरतें जो उसके वास्ते छाती पीटती और रो रही थीं, उसके पीछे पीछे चले। यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों मुझ पर ना हो, क्योंकि अपने आप पर और अपने बच्चों पर देखो वो दिन आएंगे जिसमें कहेंगे बुखारी है वो भांजे और वो रहन बराबर ना हुए, वो छातियां जिन्होंने दूसरा खाया, तब पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे इस काम पर के पढ़ो, और टीलों से कहें हमें छुपाओ। रथ के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या ना किया जाएगा। और आदमियों को जो बदकार थे उसके साथ ले जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे सलीब दी, और उन बदकारों को भी एक पौधा में और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, मुझे माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए पुकार डाला, और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे, किसने औरों को बचाया? अगर ये खुदा का मकबूल अल-मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की, और पास जाकर उसे सिरका लेकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और सिपाहियों ने उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे, एक ने उसे खाना लेकर कहा, क्या तू अल-मसीह नहीं? फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अभी खुदा से नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिब है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसमें तो कोई गलती नहीं की। और उसने कहा,
ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ परदोस में होगा। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर तारीकी छा गई जो नवी घड़ी तक रही, क्योंकि सूरज की रोशनी जाती रही और हैकल का पर्दा बीच से हट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये कहकर उसने जान दे दी। और जो कुछ हुआ था, जब सूबेदार ने वो देखा तो खुदा की तंजीर की और कहा, बेशक ये आदमी राज़ था। और जितने लोग उस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और तेलों से के हमें छुपाओ, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को जो बदकार थे उसके साथ ले जा रहे थे ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे सलीब दी और उन बदकारों को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और देखो, यूसुफ नामी एक शख्स था जो बशीर और मर्द में निकोलास था, और उनकी राय अमल में शरीक नहीं हुआ था। वो यहूदियों के सरदार शहर नामा का था, और वो खुद खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसे उतार कर पुरानी चादर में दफनाया और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और जहाँ कभी कोई रखा न गया था। वो हनीला का दिन था और सब्बत के शुरू होने को था, और वो औरतें जो उसके साथ गलील से आई थीं पीछे पीछे चली और उसको कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरीके से रखी गई हो। और लौट कर उन्होंने खुशबूदार चीजें और अतर किया, और उन्होंने हुक्म के मुताबिक सब्र के दिन आराम किया। इसके वसीले से हमारे नाम था। आप सबको गुरुओं का तो मैंने नोट किया था कि जब हम जोश में आ रहे थे तो कोई जोश नजर नहीं आया, बहुत कम जोश था। बाबू जी नारे लगा रहे हैं, बाकियों की बारी नहीं कर रहे, गीत भी गा रहे हैं, बाकी साथ साथ चल रहे हैं। यीशु मसीह का शाहाना दाखिला यरूशलेम,
اس کو ہم یاد کرتے ہیں اور مناتے ہیں. کتنی خوبصورت تیاری کی ہے ہمارے بہنوں نے, انتظامیہ نے, نوجوانوں نے, بچوں نے, خواتین نے, بڑوں نے, بزرگوں نے. تو اتنی تیاری کے باوجود ہماری اپنی تیاری کہاں, وہاں سے لے کے شہر تک ہر چیز کو تیار کیا گیا. گلی صاف کر دی ہے, روڈ صاف کیا گیا ہے, پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے, چونا لگایا گیا ہے, وہ وہاں پہ خوبصورت انداز میں ہیپی مام سنڈے لکھا گیا ہے. یہ تیاری تھی جو سب نے مل کے, لیکن جیسے ہی جلوس آیا وہ جوش ہی ختم ہو گیا. آپ نے پتہ نہیں محسوس کیا ہے یا نہیں, لیکن میں نے ذاتی طور پہ ضرور محسوس کیا. بابو جی اکیلے گائے جا رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ ایک دو ایسا انہوں میں گا رہے ہیں. بابو جی اور میں کوشش کر رہے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ تہذیبوں کو کدھر آئیں, پتہ چلے کہ جوش کے ساتھ ہم راون کی ہیکل میں جا رہے ہیں. آپ سب کو آج کا یہ بہت ہی بڑا خاص دن مبارک ہو, کیونکہ آج سے ہم پاک ہفتے کا آغاز کرتے ہیں. سال میں 52 ہفتے ہیں, سال میں 52 ہفتے ہیں, 365 دن ہیں. سب سے مبارک, سب سے اہم اور سب سے خاص دن افضل ہے وہ یہی ہے جس کا آغاز ہم آج کرتے ہیں. دادا جی نے دعوت میں بتایا تھا کہ آج کی جو عبادت ہے یا پوجا ہے اس کے 2 مزاج ہیں. پہلا, ہم جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے یسوع مسیح کو اپنے درمیان خوشامدید کہتے ہیں. ہم اس واقعے کی کو یاد کرتے ہیں جب یسوع مسیح شبانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں, اور وہ اس وقت جب خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اپنے کپڑے جو ہیں وہ اس کے آگے سڑک پر بچھاتے ہیں تاکہ خدا یسوع مسیح گزر سکے. اتنی قدر, اتنی تعظیم جو ہے وہ لوگوں نے دکھائی, جو آپ نے بھی آج سامنے مل کر دکھائی. ٹہنیاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی, فرح کا نشان ہے. جنوب کی ٹہنیاں فرح کا نشان ہے, اس لیے کہ خدا یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے, فاتح ہے, وہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے, وہ ہمارے گھرانوں کا بادشاہ ہے اور ہمارے خاندانوں کا بادشاہ ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اس واقعے کو یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ہم بھی وہاں پر موجود ہیں, اسی جوش اور خروش کے ساتھ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوتا ہے. میرے عزیزو, آج ہم نے سنا کہ خدا یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے. بادشاہ کی صورت میں بادشاہ کہا گیا. خدا یسوع مسیح نے زمینی بادشاہ کی طرح گھوڑے کا استعمال کیا, کیونکہ اس وقت مشینی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی. اس وقت صرف گھوڑے, گدھے یا اونٹ وغیرہ جو تھے ان کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جا سکے. اور یہ وہی لوگ کر سکتے تھے جو جن کی جیبوں میں پیسے تھے, جن کے پاس پیسہ تھا. غریب لوگ زیادہ تر پیدل سفر. آج ہم نے سنا ہے, آج ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے خدا یسوع مسیح کی زندگی میں
کہ انہوں نے سواری کی، اس سے پہلے جتنا وقت تھا خدا یسوع مسیح پیدل چلتے، میلوں کا سفر بھی پیدل طے کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پیدل جاتے تھے۔ ایک پہلا واقعہ ہے کہ خدا یسوع مسیح گدھی کے بچے پر سوار تھے، اور اس کی وجہ کیا، اس کو بھی ہمیں جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ گدھی جو ہے گدھا، یہ زمینی اور فروغی کا نشان، عاجزی کا نشان، جب اس کا استعمال ہے، اس کا سوال کی جاتی ہے۔ زندگیہ نبی کا صحیفہ، اس کا نام باب نامی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اے بیٹی صاحب دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، اور وہ گدھی پر سوار۔ یہ پیشن کوئی نہیں تھی، ذکریہ نبی۔ آج کے اس واقعے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کا یروشلم میں جو شاہانہ استقبال ہے، یہ داخلہ ہے، اس کی پیشن گوئی جو ہے کہ کس طرح سے داخل ہوگا، وہ ذکریہ نبی نے بہت سال پہلے کر دیا۔ یہ پہلا مزاج تھا آج کی سفارت کا۔ خدا یسوع مسیح داخل ہوتے ہیں، لوگ جوش دکھاتے ہیں۔ کیوں جوش دکھاتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسیحا جس کا ہم نے انتظار کیا ہے، جو ہمیں آزاد کرے گا، جو ہمیں نجات دے گا، جو پیشن گوئیاں جو انہوں نے سنی تھی اس کے مطابق وہ ہمیں رومی حکومت سے بچائے گا، ہم پھر سے آزاد ہو جائیں گے، ہم پھر سے خوش رہیں گے، ہمارے پاس کثرت سے ہوگا، ہر چیز کی فراوانی ہوگی۔ یہ مزاج، یہ سوچ جو تھی، اس سوچ کے ساتھ وہ خدا یسوع مسیح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے سیدھو دوسرے مزاج کی طرف بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ آج ہی ہم جو ہے وہ حملہ کریں گے رومی حکومت پر۔ یہ عید فصح کا وقت ہے جب 20 میل کے قریب یروشلم کے 20 میل تک جو یہودی رہتے تھے، ان پر یہ فرض تھا کہ جب بھی کوئی عید آئے وہ یروشلم میں جو ہے وہ عید منائے۔ اس سے باہر جتنے بھی یہودی تھے، اگر وہ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں، ان پر فرض نہیں تھا۔ یہ 20 میل کے لیے جتنے بھی یہودی تھے وہ یروشلم میں آئے، تو کہا جاتا ہے، عالم دین کہتے ہیں تقریباً 3 لاکھ کے قریب یہودی یروشلم میں آ رہے۔ اب تو آپ یسوع مسیح کا استقبال ہوا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہم حملہ کریں گے، ہماری بادشاہی ہوگی، خدا یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہوگا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ شاگردوں کی بھی ایک سوچ تھی۔ اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہم نے کئی دفعہ سنا کہ سبزی کے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ میرے دائیں اور ایک میرے بائیں بیٹھے گا، اس طرح کی سوچ تھی۔ ان کی ماں بھی کہتی ہے میرے بیٹے کو دائیں بٹھا، ایک کو بائیں بٹھا۔ سوچ تھی کہ یہ بادشاہ کرے گا اور ہمارے بیٹے جو ہیں یا اس کے قدر جو ہے وہ اس کے وزیر ہوں گے۔ شاگردوں کی بھی سوچ تھی اور لوگوں کی بھی سوچ تھی کہ اب ہم آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو خدا کی منظور نظر تھی، اور جب وہ خدا کے ساتھ ہوتے تھے تو وہ آزاد ہوتے تھے، ان کے پاس ہر چیز جو ہے فراوانی میں ہوتی تھی، کثرت سے ہوتی تھی، بہت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ جب خدا سے دور ہوتے تھے تو غلامی میں جاتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ خدا یسوع مسیح کو خدا نے بھیجا تاکہ وہ انہیں گناہ کی دلدل سے نکالے، شیطان سے بچائے۔
ان کو ان کے حالات سے باہر نکالے، پریشانی سے نکالے، مصیبت سے نکالے، دکھوں سے نکالے، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں ہے۔ میرے عزیزوں، لوگوں نے انتظار کیا آج حملہ ہوگا، نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا چلو شاید سوموار کو ہو جائے گا، سوموار کو بھی کچھ نہیں ہوا، منگل کو بھی کچھ نہیں ہوا، بدھ کو بھی کچھ نہیں ہوا، اور جو رات کو جو ہوا اس نے ان کی امیدوں پر پانی پھیرے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ تو بڑی جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا، لیکن یہ تو اس کو دونوں پکڑ کے لے گئے ہیں۔ اب یہی گروپ جو ہے جب وہ ناامید ہوئے تو انہوں نے امید لگائی، اس طرح سے ہمارے خاندانوں میں ماں باپ اپنے بچوں پر امید لگاتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ پر امید لگاتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمیں یہ مہیا کریں گے، ہمیں یہ دیں گے، ہمارا داخلہ اچھے کالج میں، اچھے اسکول میں، اچھی یونیورسٹی میں کروائیں گے، ہماری ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ یہ بچوں کی امید جو ہے وہ اپنے والدین سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے والدین بھی جو ہیں وہ سوچتے ہیں ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ ہمارے گھر کو سنبھالیں گے اور ہمیں بھی سنبھالیں گے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، بہت دفعہ ناامیدی آ جاتی ہے، امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماپیوں کے ماپیوں ماپے نہیں ہوتے بلکہ پتر ہو جاتے۔ ماپے ماپے لے رہے ہیں، ماپے بچے لے رہے ہیں، وہ جو بڑے ہو جاتے ہیں میرے باپ لوگ کو جان چھڑاتے ہیں، امیدیں لگانے ہیں۔ یہ لوگوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کی امید لائی، انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ ہوگا اور ہم رومی حکومت کی غلامی میں اب نہیں رہیں گے۔ دوسرا مزاج جو ہم نے آج یسوع مسیح کے دکھوں کے بارے میں سنا، اس طرح سے شاید ابھی کے صحیفے میں جو آج کی پہلی تلاوت ہے اس میں لکھا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح دکھ اٹھائے گا، اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، اس کو تکلیف دی جائے گی، اس کو درد کیا جائے گا، اس کے منہ پر تمانچے مارے جائیں گے، اس کی پیٹھ پر کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اشعیا نبی نے بھی پیشن گوئی 700 سال پہلے کا۔ پہلی پیشن گوئی داخلے کی کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ زکریا نبی نے۔ اور دوسرے حصے کی پیشن گوئی کس نے کی ہے؟ اشعیا۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونا تھا، اسی لیے خدا نے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تھا تاکہ خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اور انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت، اس کی محبت جو اس نے صلیب پر جان دے کر کے اس کے ساتھ وفات کیا۔ خداوند یسوع مسیح کا واقعہ ہم نے سنا کس طرح سے وہ پکڑوایا گیا، اپنے ہی دوستوں نے، اپنے ہی شاگرد نے، اپنے ہی ساتھی نے چند پیسوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کو اپنے ہی اپنوں کو لوٹے۔ یہ وہ دوست تھا جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتا تھا، 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد۔ یہ بات جمعرات کی بات ہے، وہ ہم آنے والے دنوں میں ان کا تذکرہ سنیں گے۔ آپ جمعے کو ایک بار پھر دکھوں کا تذکرہ ہم سنیں گے اور تب ہم محسوس کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں اور کیسے اور کس لیے اور کن کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔
یہ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ 2000 سال پہلے کا ہے تو اب یہ واقعہ ختم ہو چکا ہے. یہ ہر روز ہم میں تازہ ہونا چاہیے. اگر ہم مسیحی ہیں، مسیح کو مانتے ہیں، مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح پر یقین رکھتے ہیں، مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو ہمیں جس طرح سے ہم نے روزوں کا آغاز کیا ابھی تک روزوں کے ایام میں ہیں، دعا اور قرات اور روزہ رکھتے ہیں. جمعے کی عبادت میں 14 مقامات کی عبادت ہوتی ہے. ایک ایک مقام کو محسوس کرنے کی، ایک ایک مقام کو جہاں پہ یسوع مسیح پر خطبہ دیا جاتا ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پہ یسوع مسیح ملتا ہے، جہاں پہ یسوع مسیح اتنی بھاری صلیب نہیں اٹھا سکتا تو کسی اور کو پکڑتے ہیں کہ اس کی صلیب اٹھائے. مقدسہ مریم سے ملاقات ہوتی ہے، ماں سے، ماں اپنے بچے کو دیکھتے ہیں. ایک عورت خداوند یسوع مسیح کا منہ پوچھتی ہے. عورتیں چلاتی ہیں، ان سے وہ درد، وہ تکلیف، وہ خون دیکھا نہیں جا رہا جو خداوند یسوع مسیح کے جسم سے بہہ رہا ہے. ان کے لیے مشکل تھا. وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو سختی کر رہے ہیں، اس کو درد دے رہے ہیں، اس کو دکھ دے رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اس پر ہنس رہے ہیں، اس کو تمانچے مار رہے ہیں، اس پر ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ بھی بہت ساتھ کر رہا. وہ ہجوم تو یسوع کو بڑی شہانہ انداز سے یروشلم میں لایا. جب آخری وقت تھا وہی ہجوم تھا جو کہتا تھا اسے صلیب دے دو، صلیب دے دو. لیکن ساری امریکہ میں پانی دے دو، صلیب دے دو. یسوع مسیح کا سفر، یسوع مسیح کا دکھ، یسوع مسیح کا مرنا، یسوع مسیح کا جلوس، یہ معاشرے بھید جو ہے اس کا مکمل ہونا جہاں سے آج سے شروع ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، ہر روز ہم یسوع کے ساتھ رہتے ہیں، ہر روز یسوع ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہم یسوع کو کس روپ میں دیکھتے ہیں؟ صرف وہ یسوع جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ یسوع جو نابیناؤں کو روشنی دیتا ہے، وہ یسوع جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، وہ یسوع جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ یسوع جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، یا وہ یسوع جو ہمیں نجات دیتا ہے، جو دکھ سہتا ہے، جو تکلیف سہتا ہے، جو مار کھاتا ہے، جو صلیب پر چلایا جاتا ہے، یا اس یسوع کو ہم دیکھتے ہیں، یا اس یسوع کو جو ہمیں نجات، جو ہمیں جو موت سے کرتا ہے ہمارے. تو میرے عزیزو، یہ ہفتہ بہت ہی خاص، ایک ایک دن، ایک ایک عبادت جو ہم اس میں شامل ہوں گے، اس کے ایک ایک حصے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ایک ایک حصے کا کلام کی روشنی میں تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یسوع کو خوش آمدید کہتے ہیں، یا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یسوع کے لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ اسے صلیب. کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یسوع کا مذاق اڑاتے ہیں؟ کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یسوع کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے ساتھ چلتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، یسوع کے ساتھ سفر کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے. ان 40 دنوں میں
ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کتنا سفر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ مل کر کیا ہے، کہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے، کہاں پہ ہم نے اپنے زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہے، کہاں پہ میں نے اپنے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو دعا کے ذریعے مضبوط کیا ہے، کہاں پہ میں نے ان بری عادتوں کو روزے کے ذریعے سے اپنی زندگی سے دور کیا ہے۔ اگر اس سال میں ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیوں میں نہیں یہ کر سکتا، کیوں میں چرچ آتا ہوں لیکن اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیوں میں دعا کرتا ہوں لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس پاک ہفتے میں ہمیں مزید ان باتوں پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے، ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے آئینہ دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بھی جانچنا ہے، اور یسوع مسیح کے ساتھ یروشلم میں داخل ہونا ہے، اور پھر اس کے دکھوں میں بھی شریک ہونا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، ہمارے خاندانوں کو برکت دے، ہمارے عزیز و کاروں کو برکت دے، ہمارے ہمسایوں کو برکت دے، تاکہ خدا یسوع مسیح کا فضل جو ہے اس کا تجربہ ہم ہر روز اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں اور اپنے گھرانوں میں محسوس کر سکیں۔ اسی خدا سے ہم سب کھڑے ہوں گے اور اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ رسولوں کا طرف میں ایمان رکھتا ہوں خدا پاک کی بات پر جو آسمانوں سے آئی ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، اور قدوس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پہلے اس قیامت اس کے عہد میں اٹھائے، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا کے آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے قیانے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ دعا کرتے ہیں اچھی صحت عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانی دکھ اپنی بیماری کو ان کے جسم سے دور کرے، تاکہ وہ اسی طرح سے پوری کلیسیا کی آزمائش کرتے رہیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن، آپ بھی اپنی ہم دعا مانگیں آپ سب کے لیے، آپ کے گھروں اور خاندانوں کے لیے۔ پاک ہفتے کے دوران خدا یسوع مسیح کی سفر، اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے سے آپ کے خاندانوں کو، گھروں کو اولاد کی برکت دے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو بیٹا خدا کی برکتوں کے لیے، خدا کے ہدایت کے لیے اور معجزات کے لیے شکر ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پہ آج ازلا فیلوشپ فیملی، جوزف نیر فیملی اور پروین صاحب فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا ان کو اپنے رحم اور فضل سے محمود رکھے اور ہمیشہ ان کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے، جو خدا ہم سوچ چکے ہیں، خاص طور پہ احمد جگہ، شریف امیتی، عنایت نصیر اور میرے خدا تمام مظلومین کو اپنے مقدسین میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے جو کہیں میں بھی بیمار ہیں، خاص طور پر اس جماعت میں جو
बीमारी की हालत में मेरे मान खुदावन का अपने बापों का मसले ताकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होगा, अपनी जिंदगी से खुदावन का शुक्र अदा कर सके। फजीलत मंजूर के दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी ताकत और तमाम शक्ति के साथ रश्मीन दुआएं तेरी कलीसिया पूरे यकीन और भरोसे के साथ मांगती है जो उनके दिलों में है, तुम्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि उसका असर हम तक पहुंचे। इसी हमारे खुदावंद के आमीन। हम दुआ करें। सबका हम इन रस्मों में शरीक होकर आज़ी के साथ उससे इल्तिजा करते हैं तो बेटे की मौत हमारी हुई और हमारे ईमान को बढ़ाती है। बख्श दे कि उसकी क़यामत हमारे लिए साबित कदमी का बायस हो और हमें हमेशा की निजात दिलाए। उसी खुदावंद पे नौजवानों का, बुजुर्गों का और ख़वातीन का जिन्होंने आज की इबादत को रूहानी तौर पर खूबसूरत बनाने के लिए जारी की, सारा बाहर से केंद्र से जारी की, तो उन सब के लिए का शुक्रिया और आपकी भरपूर तारीफ में हम उनका एक बार में शुक्रिया अदा करते हैं। बाप बेटे और जिसकी बरकत आप सब पर और आपके घरानों पर हमेशा तक कायम रहे। इबादतों की खुशी और सलामती में